دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے جہاں پر بھی کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا، حتیٰ کہ سور یعنی خنزیر، خون، مردار، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، تو اس میں بھی اضطراری صورتوں میں اس کا جواز کا حکم ملتا ہے۔ اسی طرح جہاں مجسمے اور تصویر کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، وہاں اس کے جواز کی کچھ صورتیں بھی ہمارے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں نظر آتی ہیں، اور جواز کی وہ شکلیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہاں پر وہ علت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے جب علت ہی نہ رہے، جو چیز ہے حرمت کا سبب، اگر وہ سبب نہ رہے تو کسی حد تک ضرورتاً ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں خصوصی طور پر بچوں کے کھلونے اور گڑیاں، اور اس کے علاوہ ناقص اور مسخ شدہ مجسموں کی بھی رخصت ملتی ہے۔ یعنی کوئی چیز ہو تو مجسمے کی شکل میں لیکن مکمل نہ ہو بہو نہ ہو، ناقص ہو یا مسخ کی گئی ہو۔ لیکن اگر اس کے باوجود تعظیم کی کوئی شکل ہو یا شرک کی کوئی گنجائش اس میں نکلتی ہو اور لوگوں کے اس چیز کی طرف رجحان کرنے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں وہی کام کیا جائے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور انہوں نے سامری کے بنائے ہوئے گائے کے بچڑے کو جو سونے کا بنا ہوا تھا کیا کیا، اسے توڑا پھوڑا، جلایا اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا، اس کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح کچھ غیر مجسم تصویریں ہوتی ہیں، یعنی تصویر ہے لیکن مجسمہ نہیں ہے، مثلا کسی کاغذ پر، کپڑے پر، پردے پر، دیوار پر، فرش پر، کوائنز کے اوپر، تو اس صورت میں پھر یہی معلوم کرنا ہوگا کہ انہیں بنایا کس غرض سے گیا ہے، کیا ایجوکیشنل پرپز ہے، یا پھر سجاوٹ اور تعظیم مقصود ہے، یا کوئی عبادت مقصود ہے، یا اور کس غرض کے لیے۔ تو سب سے پہلا تو اس کی غرض دیکھی جائے گی، اور پھر کس جگہ رکھی گئی ہے اور اس کا استعمال کیا ہے۔ یہ دو تین چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں پہلے دیکھا جائے گا۔ اگر تو وہ تصویر اس لیے ہے کہ اس کی پوجا ہو، یا کسی خاص ایسے بزرگ ہستی کی ہے کہ جسے لوگ خدا کے درجے میں مانتے ہوں، یا اسی طرح یہ کہ بہت ہی قابل احترام یا عبادت کی جگہ میں رکھا گیا ہے، یا جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں سامنے کی جگہ پر وہ چیز پڑی ہے، تو اس صورت میں وہ چیز سخت ناپسندیدہ ہوگی اور حرام ہی کے درجے میں آئے گی۔ اسی طرح ان تصاویر کی حرمت بھی واضح ہے کہ جو مقدس ہستیوں کی ہوں، یا لیڈرز کی ہوں، یا بڑے بڑے لوگوں کی ہوں، کیونکہ اس میں بھی احترام اور شخصیت پرستی جو بالآخر شرک کی طرف لیڈ کرتی ہے، ان کی بھی حرمت واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اور اسی طرح یہ بات بھی فرمائی کہ جب کوئی ان میں سے بڑا انسان فوت ہو جاتا تو اپنی عبادت گاہوں میں ان کی تصویریں لٹکا لیتے۔ آج جتنے بھی چرچز میں آپ جائیں تو وہاں یہ چیز آپ کو بہت عام ملے گی۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت اور اس کے بعد تصویریں زیادہ تر تقدیس اور تعظیم کے لیے ہوتی تھیں، کیونکہ عام لوگوں کو یہ وسائل اور یہ ذرائع مہیا نہ تھے، اس لیے صرف احتراماً، تعظیماً، عقیدتاً بڑے لوگوں کی یا ان ہستیوں کی تصویریں بنائی جاتی تھی۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر تعظیماً کسی غیر جاندار کی بھی تصویر بنائی جائے تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ مثلا صلیب کی تصویر، صلیب جاندار نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ یا اسی طرح کوئی بھی اور کسی بھی چیز کا بت، خواہ وہ جاندار نہ بھی ہو لیکن اس سے کوئی بھی مذہبی عقیدہ منسوب ہو تو اس کی بھی حرمت واضح ہے۔ اس لیے صلیب کو گھر میں رکھنا، لٹکانا، اس کی تصویر کو یا کسی بھی نمایاں جگہ پر اس سے مشتمل کوئی بھی چیز ہو تو وہ اسی طرح حرمت میں آ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے بسر بن سعید زید بن خالد سے، اور وہ ابو طلحہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملائکہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ بسر کہتے ہیں بعد میں جب زید بیمار ہوئے ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان کے دروازے کے پردے پر تصویر تھی۔ میں نے عبید اللہ خولانی سے، جو حضرت میمونہ کے ربیب تھے، ربیب ہوتا ہے جیسے شوہر کے بچے ہوں، کہا کہ زید نے ہمیں تصویروں کے بارے میں پہلے دن کیا بات بتائی تھی؟ عبید اللہ نے جواب دیا، جس وقت انہوں نے حرمت کی بات کہی تھی اس وقت اس استثناء کا بھی تو ذکر کیا تھا، الا یہ کہ کپڑے میں نقش ہو۔ اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
تو اس سے مراد بھی کیا ہے کہ تصویر جب ایسی جگہ پر ہو جہاں تعظیم نہ ہو اور جہاں اللہ کی خلق کی مشابہت نہ ہو، اور گھر کے اندر والے حصے میں نہ ہو، دروازے کے باہر ایک چیز نظر آ رہی ہے اور وہ باہر ہی باہر ہے، جیسے کتا اگر رکھا جائے تو اندر رکھنے کی بجائے اگر جیسے گیٹ پہ بندھا ہے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں حفاظت کے لیے، یا جیسے کھیت میں جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا گیا، تو اس کی رخصت ہمیں ملتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایسا کپڑا آ گیا ہے تو آپ اسے ایسی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں جیسے بچھونے کے طور پر، جہاں پاؤں ہو یا انسان اس پر لیٹ رہا ہو یا بے حرمتی ہو، اور وہ تصویریں ہو بہو اصل کے مشابہ نہ ہو، تو ان کے بارے میں ایسی حرمت نہیں ملتی۔